اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں اور کتاب محافل و مجالس کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا حصہ اول جاری و ساری ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی اس کے مصنف ہیں، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے کہ جس میں ہم پڑھ چکے ہیں اب تک داستان عظمت رسول مکرم اسلام، داستان عظیمت رسول مکرم علیہ السلام، اور داستان عظمت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور داستان عظیمت مولا کائنات۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی داستان عظمت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ پیج نمبر ہے 101۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اسم مبارک فاطمہ، لقب زہرا، بطول، صدیقہ وغیرہ، کنیت ام الائمہ ام ابیہا، والد ماجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، والدہ ماجدہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، ولادت 20 جمادی الثانی سن 5 ہجری 62، یعنی 20 جمادی الثانی 5 ہجری 62 مکہ معظمہ۔ اولاد امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا، جناب محسن علیہ السلام۔ شہادت 3 جمادی الاولی سن 11 ہجری، یا 3 جمادی الثانیہ۔ اچھا، یہاں پر 3 جمادی الاولی سن 11 ہجری یا 3 جمادی الثانی سن 11 ہجری ہے، مدینہ منورہ۔ عمر مبارک 18 سال۔ قبر مطہر بین قبر و منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا جنت البقیع۔ پیج نمبر 102 بلینک ہے، اور تیسری داستان جو شروع ہو رہی ہے، تیسری محفل جس کو کہہ لیں، جو کہ علامہ صاحب کی مطلب یہ تقاریر ہیں جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں تیسری محفل اگر ہم پڑھیں محافل و مجالس ہے، تو محفل بھی ہے ہر معصوم کی ولادت کے حساب سے، اور شہادت کے حساب سے پھر مجلس ہے۔ تو یہ تیسری محفل ہے پیج نمبر 103 پر، جس میں داستان عظمت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی الکتاب الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والاولی۔ مالک کائنات کا ارشاد ہے، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ایک ایسے صادق القول کا قول ہے جس کے کلام میں غلطی اور فریب کا کوئی امکان نہیں ہے، اور جب اس نے کہہ دیا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، تو چاہے تاریخ میں کوئی ثبوت ملے یا نہ ملے، یہ ماننا پڑے گا کہ اس نے ہر دور، ہر عہد، ہر زمانے اور زندگی کے ہر موڑ پر ہدایت کا انتظام کیا ہے، اور ایسا نہ ہوتا تو چند ہزار سال کی مدت میں 1,24,000 انبیاء، پھر ان کے اوصیاء و خلفاء کی گنجائش کہاں ہوتی۔ انبیاء کی کثرت خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے کوئی خطۂ ارض، کوئی علاقہ، زمین اور کوئی زمانہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں ہدایت کا انتظام نہ کیا ہو، اور اس انتظام میں یہ لحاظ نہ رکھا ہو کہ جس دور میں جیسی ضرورت ہو ویسا ہی نبی بھیجا جائے، ویسی ہی کتاب نازل کی جائے، ویسا ہی قانون بنایا جائے، ویسی ہی شریعت مقرر کی جائے، تاکہ انسان اس قانون سے فائدہ اٹھا سکے، نمائندہ پروردگار حالات زمانہ کے مطابق دنیا کی ہدایت حاصل کر سکے۔ پیج نمبر 104 104۔ اس مقام پر یہ مسئلہ ضرور قابل غور ہے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء میں ایک کو بھی عورت نہیں بنایا، اور پوری تاریخ ہدایت میں کسی ایک عورت کو بھی یہ موقع نہیں دیا کہ وہ منصب نبوت اور رسالت کی حامل ہو۔
ایک سے ایک صاحب ایمان و کردار خواتین گزریں اور ایک سے ایک بلند نفس معظمات صفحہ عرض پر سامنے آئیں، لیکن کسی ایک کو بھی منصب الہی نہیں دیا گیا۔ تو کیا یہ سوچ لیا جائے کہ معاذ اللہ دین خدا میں عورت کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، یا دین الہی بھی عورت کے حق میں اتنا ہی ظالم ہے جتنے ظالم دنیا کے دوسرے قوانین ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو عورتوں کو منصب ہدایت کیوں نہیں دیا گیا اور انہیں اس شرف سے کیوں محروم رکھا گیا؟ تاریخ انسانیت میں بے شمار عورتیں گزری ہیں جنہوں نے قیادت کا منصب سنبھالا ہے اور باحسن و جوہ انجام دیا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ عورت کی حکومت کبھی کامیاب نہیں ہوتی اور اس نے دنیا کو صالح نظام زندگی نہیں دیا تو مجھے معاف فرمائیں۔ مردوں کے دامن بھی کچھ کم داغدار نہیں ہے۔ زبان سے کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن ایک مرتبہ دونوں کی تاریخ پر نظر ڈالیے تو سارا حال معلوم ہو جائے گا۔ روئے زمین پر پہلا خون مرد ہی نے بہایا ہے، سفینہ نوح سے کھلی بغاوت مرد ہی نے کی ہے، جناب ابراہیم کو آگ میں مرد ہی نے پھینکا ہے، جناب موسیٰ کو آوارۂ وطن مرد ہی نے بنایا ہے، جناب عیسیٰ کو اپنی جانب میں سولی پر مرد ہی نے چڑھایا ہے، بندگان خدا کو لوٹ کر خزانے جمع کرنے والا قارون مرد ہی تھا، خدا کے مقابلے میں دعوی خدائی کرنے والا نمرود مرد ہی تھا، کعبے کے مقابلے میں گرجا بنانے والا ابرہہ مرد ہی تھا۔ پیج نمبر 105۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف قصر فرعون میں فرعون کی پرورش کو کرنے والی آسیہ عورت تھیں، عیسیٰ کو شیر یہود سے پناہ میں رکھنے والی مریم تھیں، عورت مریم تھیں، جناب اسماعیل کے لیے شدت عطش میں پانی فراہم کرنے والی ہاجرہ عورت تھیں، مرسل اعظم کو سکون زندگی عطا کرنے والی ختیجہ عورت تھیں۔ ایک مرتبہ دل یہ چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے اس کو دہرایا جائے۔ عورت کی عظمت یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ دوسری طرف کیا ہے کہ قصر فرعون میں موسیٰ کی پرورش کرنے والی آسیہ خاتون تھیں، عورت تھیں، عیسیٰ کو شیر یہود میں سے پناہ میں رکھنے والی جناب مریم تھیں، وہ بھی خاتون ہیں، جناب اسماعیل کے لیے شدت عطش میں پانی فراہم کرنے والی ہاجرہ خاتون ہے، عورت ہیں، مرسل اعظم کو سکون زندگی عطا کرنے والی ختیجہ عورت تھیں۔ بلکہ یہ ایک عورت نہ ہوتی تو نہ نبوت کی غربت دولت سے تبدیل ہوتی، نہ تکذیب کا ماحول تصدیق میں منقلب ہوتا، نہ کاسا لیسوں کا مجمع ہوتا، نہ کلمہ گویوں کا ہجوم ہوتا، نہ بزم پیغمبر میں بھیڑ بھاڑ ہوتی، نہ اسلام میں یہ شان و شوکت نظر آتی۔ اور مجھے تو یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ تاریخ اسلام میں صدر اسلام کے ٹکڑے توڑنے والے اور دولت لے لے کر غنی و مالدار بن جانے والے مرد تھے، اور اپنے ٹکڑوں پر پوری امت کو پالنے والی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ماں ختیجۃ الکبریٰ تھیں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ نہ کہیے کہ عورت کو کوئی شعور نہیں ہے، عورت کا کوئی کردار نہیں ہے، عورت کا کوئی ایمان نہیں ہے، اور جب یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر سوال اپنے مقام پر ہے کہ اللہ نے عورتوں کو منصبدار کیوں نہیں بنایا؟ ساری دنیا اسلام اس ایک سوال کے سامنے انگشت بدندہ ہے، اور تقریر و تحریر سے اسلام میں عورتوں کے حقوق ثابت کرنے والے علماء اسلام اس سوال کے مقابلے میں ساکت تو صامت نظر آتے ہیں۔ ہم نے مانا کہ اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے، وقار بخشا ہے، مرتبہ دیا ہے، میراث میں حصہ دیا ہے، شہادت کا حق دیا ہے، کسب معاش کی اجازت دی ہے، نکاح کرنے کا اختیار دیا ہے، تعلیم و تدریس کے حقوق دیے ہیں، اولاد پر اطاعت واجب کر کے شہزادی کا مرتبہ دیا ہے، شوہر کی شریک حیات بنا کر گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، باپ کی آغوش میں رکھ کر قابل تعظیم و احترام بنایا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی عزت و حرمت کے باوجود منصب کیوں نہیں دیا، اور 1.25 لاکھ نبیوں میں ایک آدھ عورت کو یہ عہدہ کیوں نہیں بخشا؟ پیج نمبر 106۔ میرے خیال میں یا تو دنیا اسلام اس اعتراض کا جواب دے اور دنیا کفر و الحاد کو مطمئن کرے کہ حقوق نسواں کا نعرہ بلند کرنے والا اسلام
اس منزل پر کیوں خاموش ہے، اور یہاں عورتوں کے حقوق کی حمایت اور رعایت کیوں نہیں کی گئی؟ اگر یہ امر ممکن نہیں ہے اور اس اعتراض کا کوئی جواب نہیں ہے تو صاف لفظوں میں اعتراف کر لے کہ جہاں تک حقوق کا تعلق ہے، اسلام نے کسی منزل پر عورتوں کو محروم نہیں رکھا اور نہ مردوں کو پیچھے رکھا ہے، لیکن منصب کے معاملے میں اس کی دنیا دوسری ہے۔ اس کا تعلق مرد اور عورت سے نہیں ہے، بلکہ مصلحت الہی اور علم پروردگار ہے۔ بات صرف مرد و عورت کی ہوتی تو دنیا کے سارے مرد نبوت اور رسالت کے دعوے دار ہو جاتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد کروڑوں اور اربوں مرد صاحب ایمان و کردار گزرے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو منصب نبوت اور رسالت نہیں ملا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ منصب خدائی مصلحت سے وابستہ ہے۔ اس میں علم و قابلیت اور استعداد صلاحیت کی بحث نہیں ہے۔ قابلیت اور صلاحیت اور کردار و ایمان شرط منصب ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر صاحب ایمان و کردار کو منصب دے دیا جائے اور ہر قابل و فاضل انسان نبی اور رسول بن جائے۔ اور جب دنیا اسلام نے عاجز آ کر یہ اعتراف کر لیا تو ایک قدم مجھے بھی بڑھنا پڑا کہ جب عورتوں کی نبوت اور امامت کا مسئلہ آیا تو سب نے تسلیم کر لیا کہ یہ کام خدا کا ہے، ہمارا نہیں۔ پیج نمبر 107 107۔ اور جب اپنے گھر کی قیادت و خلافت کا مسئلہ آیا تو سب نے طے کر لیا کہ یہ حق بندوں کا ہے، خدا کا نہیں۔ ارباب کرام، میرا تمام دنیائے اسلام کو چیلنج ہے کہ یا تو عورتوں میں کوئی ایسا نقص ثابت کریں جس کے بعد ان میں منصب کی صلاحیت نہ رہ جائے، یا یہ اعتراف کر لیں کہ عہدہ الہی خدا کے اختیار میں ہے، اس میں امت کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس مقام پر یہ نکتہ بھی ذہن میں رکھنے کے قابل ہے کہ کوئی صاحب یہ نہ سوچیں کہ آپ نے نبوت کا قیاس خلافت اور امامت پر کیوں کر لیا۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ نبوت اور رسالت میں ایسی خصوصیت پائی جاتی ہیں جس کا وجود عورت میں نہیں ہو سکتا، اور اس کا علم صرف ذات پروردگار کو ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے مردوں کو نبی اور رسول بنایا ہے، عورتوں کو نہیں بنایا۔ لیکن اس کا قیاس خلافت اور امامت پر نہیں ہو سکتا، اور امت نے بعد پیغمبر جو اختیار لیا ہے وہ خلافت اور امامت کا اختیار ہے، نبوت اور رسالت کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن ارباب کرم، مجھے پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اگر یہ طے ہو جائے کہ نبوت اور رسالت میں ایسی خصوصیت ہے جس کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور خلافت اور امامت میں ایسی کوئی شے نہیں ہے، تو امت اسلامیہ نے پیغمبر اسلام کے بعد امہات المومنین کو خلیفہ رسول کیوں نہیں بنایا؟ جبکہ یہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے کہ محبت رسول، علم و فضل، روایت و حدیث وغیرہ کے اعتبار سے وہ ہر خلیفہ سے محبت رسول، یہ ایک حقیقت ہے کہ محبت رسول، علم و فضل، روایت و حدیث وغیرہ کے اعتبار سے وہ ہر خلیفہ سے بہتر تھی۔ جملہ خلفائے اسلام کی حدیثیں سب ملا کر اتنی نہیں ہیں جتنی حدیثیں صرف ام المومنین عائشہ کی ہیں۔ کسی خلیفۃ المسلمین کو رسول سے وہ قربت اور محبت حاصل نہیں تھی جو ام المومنین کو حاصل تھی۔ پیج نمبر 108 108۔ اور کسی کے ساتھ پیغمبر اسلام نے اتنی رعایتیں نہیں برتی جتنی ان کے ساتھ برتی ہیں، اور کسی کی اس قدر ناز برداری نہیں کی ہے جتنی ان کی ناز برداری کی ہے، تو پھر امت نے یہ عہدہ انہیں کیوں نہیں دیا؟ اور گستاخی معاف، مجھے تو یہ شکوہ خود ان کے والد بزرگوار سے ہے کہ انہوں نے منبر رسول پر جا کر یہ تو کہہ دیا کہ علی کے ہوتے ہوئے میں خلافت کا اہل نہیں ہوں۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ اپنی دختر نیک اختر کے ہوتے ہوئے یہ حق مجھے نہیں پہنچتا، اور قاعدہ کے اعتبار سے یہ منصب انہیں ملنا چاہیے؟ ممکن ہے کوئی نافہم یہ اعتراض کرے کہ نبی کے بعد امت اسلامیہ اور شہر نبی پر چاروں طرف سے حملے کے امکانات تھے، منافقین منتظر بیٹھے تھے، مشرکین خار کھائے تھے، یہودی اپنی شکست کے انتقام کی فکر میں تھے، عیسائی الگ جلے ہوئے تھے، اور مرتدوں کا فتنہ الگ سر اٹھا رہا تھا۔ ایسے موقع پر اسلام کو علم و فضل، جمال و کمال، روایت و حدیث سے زیادہ لشکر کشی اور مارکہ آرائی کی ضرورت تھی۔
اس لیے یہ منصب کسی عورت کو نہیں دیا جا سکتا تھا، ورنہ اسلام کے تباہ ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ لیکن ارباب کرم، میں کسی عام عورت کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں ایک مخصوص خاتون کی گفتگو کر رہا ہوں۔ میری بحث جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے نہیں ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ ان میں مارکہ آرائی اور لشکر کشی کی صلاحیت نہیں تھی۔ میری گفتگو ایک ام المومنین سے ہے جن میں یہ صلاحیت بدرجہ عطا موجود تھی اور وقت کے خلیفہ سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ خلیفہ وقت کو تو میدان میں مقابلہ کرتے نہیں دیکھا گیا، لیکن ام المومنین کو بہرحال میدان جمل میں دیکھا گیا ہے۔ پیج نمبر 109۔ پھر ان کی خلافت سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا کہ جہاں جہاں خلیفہ وقت کے دل میں مروت پیدا ہو گئی تھی وہاں بھی وہ سخت اقدامات کرتی اور کسی سے مروت سے کام نہیں لیتی، جس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ خالد بن ولید کے معاملے میں خلیفہ رسول نے صحابی رسول سمجھ کر مروت سے کام لیا اور ان کی ناقابل معافی غلطی کو نظر انداز کر لیا، لیکن ام المومنین اپنے نظریات میں اتنی سخت تھیں کہ صحابی رسول کیا نفس رسول کو بھی معاف نہیں کر سکیں اور لشکر لے کر مقابلے پر آ گئیں۔ تاریخ کے یہ حقائق گواہ ہیں کہ رسول اکرم کے بعد اسلام میں اتنا عظیم انقلاب آیا تھا کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا، اور جب یہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی کی نہ ہوئی تو اکلوتی بیٹی کی کیا ہوگی، اور جب خلافت کی دوڑ میں بزرگوں کو بچوں کا خیال نہ رہ گیا تو دوسروں کا کیا خیال آئے گا۔ ان حقائق سے واضح ہو جاتا ہے کہ دین اسلام میں نہ خدا نے عورتوں کو عہدہ دیا ہے نہ امت کو۔ تو اب یہ سوال بہرحال رہ جاتا ہے کہ پروردگار اگر عورت اس قابل نہیں ہے تو اس کی ہدایت کا کیا انتظام ہوگا، اور مرد اس کی عملی ہدایت کیوں کریں گے، اور اس کے اعمال بجا لانے سے قاصر ہیں اور ان کے اعمال سے استفادہ کرنے سے عاجز ہے، تو پھر درمیانی راہ کیا نکلے گی۔ قدرت نے آواز دی، گھبراؤ نہیں، میں منصب نہ دوں گا، لیکن عورتوں میں ایسی پاکیزہ کردار خواتین پیدا کر دوں گا جن کا عمل عورتوں کے لیے شمع ہدایت بن جائے گا، جن کے نقش قدم پر چل کر دنیا کی عورتیں دنیا اور آخرت کی نیکیاں حاصل کر لیں گے۔ ان کے کردار کی ضمانت میں لوں گا، میں انہیں زیور عصمت سے آراستہ کروں گا اور اتنی طیب و طاہر بناؤں گا کہ مردوں کی طہارت کا اعلان کروں یا نہ کروں، ان کی طہارت کا اعلان ضرور کروں گا۔ عصمت مریم پر وقت پڑے گا تو ان کی طہارت کا اعلان کروں گا، اور چادر زہرا سلام اللہ علیہا میں اجتماع ہوگا تو ان کے حق طہارت کا اعلان کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کی ریڈنگ یہیں پر ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی نیکسٹ ریڈنگ میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہماری اس کوشش کو، ان کاوشوں کو قبول اور مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔